بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ وتعالی کی ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے صحابہ پر۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری ماؤں بہنوں، ڈیلی تعلیم چینل کو دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے حور عین کی خبر دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گورے رنگ کی ہیں، بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں، سخت سیاہ اور بڑے بڑے بالوں والی ہیں، جیسے کہ گدھ کا پر۔ پھر آپ نے کہا کہ لؤلؤ مکنون کی مجھے خبر دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی صفائی اور جود چمک کی مثال ایسی ہے کہ موتی جو سیپ سے ابھی ابھی نکلا ہو، جس کو کسی کا بھی ہاتھ نہ لگا ہو۔ پھر سوال کیا، خیرات حسان کی کیا تفسیر ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش خلق اور خوبصورت۔ پھر میں نے کہا، بیض مکنون سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نزاکت اور نرمی انڈے کی اس جھلی کی مانند ہوگی جو اندر ہوتی ہے۔ پھر میں نے سوال کیا کہ عرباً اترابا کیا معنی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد دنیا کی مسلمان جنتی عورتیں ہیں جو بالکل بڑھیا ہو گئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں نئے سرے سے پیدا کیا، اور وہ کنواریاں اور خاوند کی چہیتیاں اور خاوند سے عشق رکھنے والی اور ہم عمر بنا دیا۔ پھر میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا حور عین افضل ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی عورتیں افضل ہیں حور عین سے، جیسے استر سے ابرا بہتر ہے۔ پھر میں نے کہا، اس کی فضیلت کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نمازیں روزیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے کے نور سے ان کے جسم ریشم سے سنوار دیے، سفید ریشم اور سبز ریشم اور زرد ریشم کے زیور پہنا دیے، اور موتی گنگنا دیے اور سونے کے، اور یہ کہتی ہیں، نحنو خالدات فلا نموت ابدا ونحنو نائمات فلا نباس ابدا ونحن الموقمات فلا نطعن ابدا ونحن راضیات فلا نسقط ابدا طوبی لمن کان لنا وکنا لہ، یعنی ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں، کبھی مریں گی نہیں، ہم ناز اور نعمت والیاں ہیں، کبھی بھی مفلس اور بے نعمت نہیں ہوں گی، ہم اقامت کرنے والی ہیں، کبھی سفر میں نہیں جائیں گی، ہم اپنے خاوند سے خوش رہنے والی ہیں، کبھی ان سے روٹھیں گی نہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے ہم ہیں اور ہم ان کے لیے ہیں۔ پھر میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، بعض عورتوں کے 2 3 4 خاوند ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اسے موت آتی ہے، مرنے کے بعد اگر یہ جنت میں گئی اور اس کے سب خاوند بھی گئے تو یہ کسے ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ چاہے رہے، چنانچہ ان میں سے اسے پسند کرے جو اس کے ساتھ بہترین برتاؤ کرتا رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے یہ کہے گی، اے پروردگار، یہ مجھ سے بہت اچھی بود و باش رکھتا تھا، اس کے نکاح میں مجھے دے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ جنت میں سب کچھ ہوگا، 6 چیزیں نہ ہوں گی۔ 1، جنت میں موت نہ ہوگی، نمبر 2، نیند نہ ہوگی، نمبر 3، حسد نہ ہوگا، نمبر 4، نجاست نہ ہوگی، اور بڑھاپا نہ ہوگا،
نمبر 6، داڑھی نہ ہوگی بلکہ بغیر داڑھی کے جوان۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت کا طالب بنائے اور ہم سب مسلمانوں کو جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔